هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم علی جناب مولانا حافظ و قاری محمد صابر علی صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ قرأت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ جناب محمد صادق علی صاحب مؤذن مسجد حاضہ 3 شعر نعت شریف کی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی جس چہرے کو تکتی ہے، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں وہ آئے
دیدار نبی حاصل ہے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ السلام علیکم۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر کی ہمارے استاد المحترم حضرت علامہ مفتی خلیل واسطہ قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نماز مغرب پڑھ کے یہیں پڑھیں مسجد میں، جب تک ہمارے پروگرام کے مطابق جناب مولانا محمد قاسم علی حیدر شاہ صاحب سے درخواست ہے بندہ نوازی سے کہ وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، نعت کے ساتھ منقبت بھی سنائیں تو بہتر ہے۔ مولانا محمد قاسم علی شاہ صاحب حیدر سامنے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها ان حقه العظیم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے۔ اللہ کی عنایت سے، رسول پاک کے کرم سے اللہ نے ہم کو خواجہ کے دیار پہ بلایا۔ یہاں کی حاضری کی برکت سے انشاءاللہ ہم مدینے بھی ضرور جائیں گے۔ او جس دن سے بسایا ہے آقا کو سینے میں، ہر مومن کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا چراغ سینے میں روشن کیا ہے، وہ جس دن سے وہ روشن ہے، اس روشنی میں وہ ہر وقت کہاں رہتا ہے، اس طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ جس دن سے بسایا ہے آقا کو سینے میں، لگتا ہے کہ رہتا ہوں ہر وقت مدینے میں، لگتا ہے کہ رہتا ہوں ہر وقت مدینے میں، ہر وقت مدینے میں۔ حضرت علامہ زین الفقہا استاد الاساتذہ تشریف لا رہے ہیں، آپ راستہ دیجیے۔
تشریف رکھیے درود پاک پڑھیے گا منقبت کے 2-3 اشعار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین صورت مصطفیٰ ہے بندہ نواز صورت مصطفیٰ ہے بندہ نواز ہو بہو مرتضیٰ ہے بندہ نواز ہو بہو مرتضیٰ ہے بندہ نواز پیارے حسنین کے ہو نور نظر راحت فاطمہ ہے بندہ نواز راحت فاطمہ ہے بندہ نواز زندگی بندگی کا ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ ہے بندہ نواز سیرت مصطفیٰ ہے بندہ نواز گردشو چھوڑ دو میرا پیچھا میرے مشکل کشا ہے بندہ نواز میرے مشکل کشا ہے بندہ نواز آج محفل میں تو بتا قاسم ارے کیا تھا اور کیا کیا ہے بندہ نواز کیا تھا اور کیا کیا ہے بندہ نواز صورت مصطفیٰ ہے بندہ نواز ہو بہو مرتضیٰ ہے بندہ نواز السلام علیکم یہ تھے جناب مولانا محمد قاسم علی حیدر شاہ صاحب بارگاہ بندہ نوازی میں منقبت پیش کرے تھے بلا کسی تاخیر کے آئیے آج ہمارے استاد محترم حضرت علامہ زین الفقہا مفتی قلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامع جامع نظامیہ حیدرآباد ایمان افروز عارفانہ بصیرت افروز کے آلات سے ہم کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں گے حضرت کی تقریر بغور سنتے رہیے بغیر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ مت کیجیے آپ لوگ بیٹھ جائیے اپنے صادق میاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا؟ زراعت، تجارت اور دنیا کی بادشاہت، حکومت، دولت، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہیں. کیا ان چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے پیدا کیا؟ دولت کمانے کے لیے پیدا کیا، بادشاہت کے لیے پیدا کیا، زراعت کے لیے پیدا کیا، یا کسی اور غرض کے لیے پیدا کیا؟ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، اس کے لیے اللہ پیدا نہیں کیا. یہ مقصد حیات نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ذریعہ مقصود نہیں ہوتا. جیسے آپ وضو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں وضو؟ تو خالی پانی پہ پانی بہانے کے لیے کرتے ہیں. بس حوض پہ بیٹھ گئے، بس وضو پہ وضو کر رہے ہیں، تو کیا اس سے کچھ ثواب ہے؟ شریعت بھی کہتی ہے کہ اس سے کوئی ثواب ملنے والا ہے. تو وقت ضائع کر رہا، پانی ضائع کر رہا. پھر وضو ایک ذریعہ ہے، اس کا مقصد نماز ہے، اس کا مقصد قرآن کی تلاوت ہے، اس کا مقصد طواف کعبہ ہے، یا اور جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے ان چیزوں کے لیے تو وضو کر رہا ہے. مقصود وضو کرنا نہیں ہے، لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. جب تک کہ تو وضو نہیں کرے گا تیری نماز نہیں ہوگی. مقصد میرا نماز پڑھنا ہے تو کیسا پڑھتا؟ خالی بغیر وضو کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھ رہا، رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، سلام پھیر رہا، تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں صاحب، میرا مقصد وضو کرنا نہیں تھا. تو بتلایا گیا مقصد اپنی جگہ مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کے بغیر مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ فلسفہ سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے. بغیر ذریعے کے مقصد حاصل ہوتا کیا، یا بغیر مقصد کے خالی ذریعہ کام دیتا کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہمارے زندگی کا پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت مقصود ہے یا وہ بھی ذریعہ ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو پھر روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے نمازیوں کی نمازیں ان پہ منہ پہ مار دی جائیں گی. مقصد تو ہم پورا کریں، پھر واپس کیوں آئے، رد کیوں ہے؟ روزہ کا بھی وہی حال ہے، زکوٰۃ کا بھی وہی حال ہے، حج کا بھی وہی حال ہے. جتنے بھی نیکیاں ہیں اگر وہ اللہ کے لیے نہ کی جائیں، اخلاص نہ ہو، تو کوئی نماز کام دیتی، نہ کوئی روزہ کام دیتا، نہ کوئی زکوٰۃ کام دیتی، نہ کوئی حج کام دیتا. ہم اپنے ذہن میں اپنے خیال میں سمجھیں میں تو پورا کر لیا، لیکن صرف عمل کرنا ہی مقصود نہیں ہے. تو ایسا تو ہر ایک نمازی ہے، ہر ایک بولے گا میں جو ہے اتنی نماز پڑھا مجھے ثواب دے. تو بتلایا گیا عبادت میں اور اجرت میں فرق ہے. کوئی مزدور کو مزدوری پہ لگائے تو انہیں کام کرنے کے بعد بولتا میرا حق بن گیا، میرا پیسہ دے.
انہیں انکار نہیں کر سکتا، میں تیرا پیسہ نہیں دوں گا، میں بعد میں دوں گا، وہ فلاں کروں گا، ٹال مٹول نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرا میرا جو معاہدہ تھا، تیرا میرا جو بھی آپس میں طے شدہ معاملہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ جب ہو گیا ہے تو میں نے تیری بات کو پورا کیا، تو میری بات کو پوری کر، بس میں تیرا کام کیا ہوں، تو میرا عوض دے، اجرت دے۔ لیکن خدا کی عبادت اجرت نہیں ہے، خدا کی عبادت اجرت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لیا میرے ثواب دے، نہیں بول سکتا کوئی۔ اگر بول سکتا اس کو یہ حق دیا جاتا تو پھر نماز لوٹائی نہیں جاتی، واپس نہیں کی جاتی، یہ کہا جاتا کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا دے، تو بتلایا کہ دیکھ تجھ کو نماز کا ثواب دینے کا وعدہ ہے، دوں گا، لیکن کب؟ روزے کا ثواب دوں گا کب؟ جبکہ تیرا روزہ میرے پاس قبول ہو، تیری نماز پہلے میرے پاس قبول ہونا تو تو ثواب کا بھی مستحق ہوگا، اجر کا بھی مستحق ہوگا۔ تو عبادت میں اجر ہے، اجرت نہیں ہے، نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی میری طرف سے یہ نماز پڑھ لے، تیرے کو یہ پیسے دیتا ہوں، دیا تو بھی کیا ہوگا؟ کیا نماز ہوگی؟ تو ویسا تو ہر مالدار بولیں گا میری طرف سے روزہ رکھ لے اتنے پیسے لے لے، میری طرف سے نماز پڑھ لے اتنے پیسے لے لے، میری طرف سے فلاں کر لے اتنے پیسے لے لیے۔ یہ نہیں، یہ عبادت ہے خدا کی، اس میں اجرت نہیں ہے، اس میں کوئی اور چیز کا دخل نہیں ہے۔ پھر عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت میں شرط ہے کہ وہ عبادت خالص خدا کے لیے، کسی اور غرض کا اس میں کوئی شمولیت نہ ہو، کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ تو اخلاص ہے تو عبادت ہے، اخلاص ہے تو اور اجر ہے، ثواب ہے، جو بھی ہے اخلاص۔ یہ اگر اخلاص نہیں ہے تو صرف محنت ہے، مشقت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے تو بتلایا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 آدمی سفر پہ نکلے، راستے میں ابر آ گیا، بجلیاں چمکنے لگی، بارش زوردار ہونے لگی، تو وہ ایک غار دیکھ کر جا کے چھپ گیا تاکہ بارش سے بچ جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ غار کے اوپر ایک چٹان تھی، وہ بارش کی وجہ سے زمین کھسک گئی اور وہ چٹان غار کے دروازے کو آ کے بند کر دی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے غار میں آئے تھے تو اب تو موت کا کنواں نظر آ رہا کہ نکلنے کا، بارش میں بھیگنے سے مرتا تو نہیں تھا لیکن اب تو موت کے آثار پڑ رہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ 3 آدمی مل کر بھی وہ چٹان کو ہٹا نہیں سکتے تھے، نہ اس وقت سبل، نہ پھوڑا، نہ کوئی اور ذریعہ۔ اب اس وقت کی جو پکار ہوگی، اس وقت کے اس کے دل کی جو تڑپ ہوگی، کیا؟ کیونکہ موت سامنے ہے، موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ تینوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ بھائی زندگی میں گناہ نیکیاں ہوتے ہی ہیں، کوئی ایسی بھی نیکی ہوگی یاد کرو جو خالص اللہ کے واسطے تم کی ہے، وہ گناہ چھوڑو، اپنے ہے اپنی جگہ، لیکن کوئی اگر نیکی ایسی بھی ہے کیا جو صرف اللہ کے لیے تم کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں سوچنا تو، سوچنے لگے۔ ہر ایک آدمی
اپنی نیکی کو یاد کرنے لگا، اے پروردگار میں ایک فلاں کام صرف تیری غرض اور تیری محبت، تیری جو ہے الفت میں کیا، اس میں اور کوئی غرض شامل نہیں۔ اگر وہ تجھے پسند آئی تو اس کی وجہ سے جو ہے اس مصیبت سے نجات۔ وہ بندہ تڑپ کے پکارا تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرا آدمی بھی جو ہے وہ بھی پکارا کہ پروردگار فلاں نیکی میں تیرے واسطے کیا، اس میں کوئی اور غرض نہیں تھی، اگر وہ تجھے پسند آئی، قبول کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس مصیبت سے نجات۔ اس کے بعد اور چٹان تھوڑی ہٹ گئی۔ تیسرا آدمی بھی وہی کیا کہ میں فلاں نیک کام کیا، اس میں کوئی غرض نہیں تھی، صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے پسند آئے تو اس کی وجہ سے اس مصیبت سے نجات۔ چٹان اور ہٹ گئی، اتنا ہٹ گئی کہ وہ باہر نکل سکے، تینوں جو ہے باہر نکل گئے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ حدیث شریف میں ایسا روایت ہے، کوئی قصے کہانیوں کی نہیں ہے۔ تو اس میں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ بندے کا عمل اللہ کے پاس مقبول ہوا تو وہ مصیبت سے نجات دلا ہے۔ خالی عمل پہ بھروسہ نہیں کیا، بس یہ عمل ہے، یہ فلاں نہیں ہو، دعویٰ نہیں کیا گیا۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ پروردگار تجھے اگر یہ پسند آیا، تو اس کو قبول کیا تو اس کی وجہ سے اس مصیبت سے نجات۔ اب اس روایت کی وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ وسیلہ صرف عمل کا ہی ہو سکتا ہے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدس چیز جو اللہ کے پاس قبولیت کا ذریعہ بنے، یہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدس چیز، پسندیدہ چیز، وہ محبوب چیز اللہ کی جو اس کے پاس جو ہے تقرب کا ذریعہ بنے، یہ۔ تو اب اس کو جو ہے عمل، تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ عمل ہی وسیلہ ہو سکتا ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے۔ تو اس روایت کی بنا پر تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تم کو غلط فہمی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ عمل وسیلہ بنتا، یہ بولو عمل بنتا یہ بولو، لیکن وسیلہ صرف عمل ہی ہو سکتا بولنا غلط۔ عمل وسیلہ بنتا بولنا صحیح ہے، صرف وسیلہ عمل ہی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ بولنا غلط ہے، کیونکہ یہاں عمل کے وسیلہ ہونے کو بتلایا گیا، دوسری چیز کے وسیلہ ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں بتلایا گیا کہ بس یہی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بتلایا، یہ ہو سکتا ہے، اس کو بتلایا۔ تو پھر تم کیسا کہہ سکتے ہیں کہ دوسری چیز بھی وسیلہ ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز بھی وسیلہ ہو سکتی ہے، یہ کون بولا؟ یہ کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ تو بتلایا گیا قرآن پڑھو تو قرآن سے خود ثابت ہے، حدیث پڑھو تو حدیث سے خود ثابت ہے، صحابہ کا عمل دیکھو تو صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ عبادت کے علاوہ، عمل کے علاوہ دوسری چیزیں بھی وسیلہ ہیں۔ تو بولے وہ کیسا ہے؟ بنی اسرائیل، ان کے پاس ایک صندوق تھا، وہ صندوق، اس میں کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے پاس جو صندوق تھا اس میں کیا چیزیں تھیں؟ ان کے انبیاء کے تبرکات تھے،
کپڑے، عصا، یہ اور جو تبرکات ہوتے ہیں وہی چیزیں اس میں تھی. کوئی انسان بھی نہیں تھا اس میں، کوئی اور چیز نہیں تھی. تب آپ بتلائیے کہ یہ جو تبرکات ہیں یہ کوئی عمل ہے؟ کیا اس کو عمل کہا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی کہے گا کہ بھائی یہ فلاں نبی کا شملہ تھا، یہ نبی کا جو ہے عصا تھا، یہ فلاں نبی کی یہ چیز ہے، یہی کہے گا. تبرکات آثار ہے جس کو کہتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب کبھی مصیبت آتی تو جہاں مصیبت آئی وہ صندوق لے آتے، کبھی دریا کے ادھر کنارے رکھتے، کبھی ادھر کنارے. جب ادھر رکھتے تو ادھر بارش ہوتی، کبھی ادھر رکھتے تو ادھر بارش ہوتی. قحط ختم ہوتا اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی. تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو آپ بتلائیے کہ قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے ناجائز چیز کو بیان کرتا ہے یا جائز چیز کو بیان کرتا ہے؟ ہاں، اگر یہ غلط ہوتا تو بیان کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ غلط ہے، یا غلط کرے وہ لوگ یہ بولتا ہے. لیکن بیان کرنے کے بعد جب اس کو غلط نہیں بتلایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ہے. یہ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، سابقہ امتیں، ان پہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی، قحط آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی ایسی چیزیں آتی، تو ان کا کیا طریقہ بتلایا قرآن. ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب کبھی تم پہ مصیبت آئی تو نبی آخر الزماں ابھی تشریف نہیں لائے، ان کے آنے سے پہلے تم ان کا وسیلہ لے کے دعا کرتے تھے، اور اپنی مصیبت جو ہے ٹالنے، قحط سے بچنے کے لیے ان کے وسیلہ لے کر تم بھیک مانگتے تھے. اور جب وہ خود آ چکے ہیں تو ان کا انکار کر دیں. یہ کون سی تمہاری عقل مندی ہے؟ آنے تک تو ان کے شہدائی تھے، آنے تک ان کا نام لے کے جیتے تھے، آنے تک ان کا وسیلہ کے دعا کرتے تھے، آنے کے بعد ان کا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں. جبکہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جو ہے عمل ہے؟ آپ کی ذات کا وسیلہ ہے، آپ کے عمل کا نہیں، ذات کا وسیلہ لے آیا. اور بتلایا جا رہا کہ اس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتے تھے، دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں ان کی. پھر اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، بڑی صحابیہ ہیں، فقیہ امت ہیں، مسائل میں بڑے بڑے صحابہ کو بھی ڈانٹتی تھی. ایک مرتبہ بارش رک گئی، قحط کے آثار پیدا، لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ ام المومنین بارش رک گئی ہے، قحط کے آثار ہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا صحابہ کو نماز استسقاء کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ کیا بے خبر تھے وہ؟ سبھی جانتے تھے، سب کو معلوم تھا، لیکن آ کے پوچھ رہے. کیا حضرت عائشہ کو صلاۃ استسقاء کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ جاؤ سنت طریقے سے نماز پڑھو، دعا کرو، فرما سکتی تھی. لیکن کیا طریقہ بتلایا، کیا نسخہ بتایا؟ حضرت عائشہ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، دعا ایسی کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، کچھ ختم قرآن شروع کرو، فلاں کرو، کچھ نہیں. پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں سراغ ڈالا، چھت میں سراغ. اب سب پریشان ہے کہ قحط کو روکنے کا یہ چھت میں سراغ ڈالنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بولے کرو. اب آپ کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتے.
کیے کرتے بارش ہوئی، نہ وہاں عمل نہ وہاں کوئی چیز، کچھ نہیں کیا نہیں، ایک نیا طریقہ حضرت عائشہ نے بتلایا۔ اب اس کو بدعت بولو، ناجائز بولو، حرام بولو، کچھ بھی بولو، مگر حضرت عائشہ نے بتایا اور صحابہ کے زمانے میں بتلایا۔ صحابہ جانتے ہوئے بھی یہ نہیں بولے کہ اے ام المومنین یہ بدعت کیا کر رہے ہیں، یہ ناجائز طریقہ کیوں بتلا رہی ہیں، نہیں بتلا رہے، سب خاموش۔ لوگوں نے پوچھا کہ اماں اس میں کیا حکمت ہے آپ جو بتلائے، ورنہ ہم تو یہ بھی جانتے تھے، وہ طریقہ یہ تھے، سب جانتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے بتلایا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کو آسمان دیکھے گا تو بغیر برسے کے نہیں رہے گا، وہ چھت آڑ بن گیا، چھت آڑ بن گیا تھا، وہ سراغ ڈالتے ہی آسمان آپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ ہاں بتلاؤ کہ یہ فلسفہ قرآن میں کہاں بتلایا ہے، کس حدیث میں یہ بتلایا ہے؟ پھر حضرت عائشہ کو کیسا معلوم ہو کہ ایسا کرنا چاہیے؟ تو بتلایا گیا یہ وسیلہ جو ہے عمل کی حد تک ہی محدود ہے کہنا، تو پھر ان تمام چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ کے عمل کا انکار کرنا، قرآن کے ذکر کا انکار کرنا، احادیث کی روایتوں کا انکار کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے، پھر قحط کے کچھ آثار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے یہ دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کے دعا کرتے تھے، اب تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ کیا حضرت عمر کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ کیا وسیلہ کس کو، عمل ہی کا نام وسیلہ ہے، نہیں معلوم تھا؟ کیا وہ روایت نہیں معلوم تھی؟ پھر یہ سب چیزیں جانتے ہوئے، یہ سب چیزوں کا علم رکھتے ہوئے، پھر حضرت عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں؟ تو اب اس پر جو ہے کہنے والوں نے یہ کہا، حضرت عمر نے اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا کہ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، اس لیے زندوں کا وسیلہ لینا، گزرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ نہیں لینا، یہ بتلانے کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ ہے۔ اس کا جواب اہل سنت و جماعت دیتے ہیں، اگر یہ مقصد ہوتا، یہ عقیدہ ہوتا، تو صحابہ کا عقیدہ ایسا تو نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے حجرے میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا تو میں آپ کی زیارت کے لیے جاتی تھی، پھر آپ کے بعد میرے والد حضرت ابوبکر صدیق کو جب رکھا گیا تب بھی میں جانے لگی، کیوں کہ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کو رکھا گیا تو میں جانا بند کر دیا۔ تو مرے ہوئے آدمی سے کیا پردہ ہے؟ بند کرنے کی وجہ کیا؟ کہ حضرت عمر غیر محرم، یہ شوہر ہیں، یہ والد ہیں، تو اب کیا مرے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں سے بھی پردہ ہے؟ اگر مرے ہوئے سمجھتے تو پردے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر حضرت عائشہ ان کو مردہ سمجھتے، مرے ہوئے سمجھتے، تو پردے کی ضرورت کیا تھی؟
جب پردہ کر رہے ہیں تو بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. جب حضرت عمر زندہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام زندہ نہیں. انہوں حضرت عمر کو زندہ سمجھ رہے ہیں. تو جب حضرت عمر زندہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام زندہ نہیں. تو پھر یہ کہنا کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا، غلط ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے اہل سنت والجماعت بتلاتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ لینا جائز ہے، ویسا ہی آپ کے آل کا وسیلہ بھی لینا جائز ہے. تم وسیلے کو آپ کی ذات اقدس کی حد تک کی محدود مت کرو، مت سمجھو. یہ مقصد تھا. یہ وسیلہ عام ہے، اس کے اندر عموم ہے بتلانے. عمومیت کو بتلانے کے لیے حضرت عمر نے اس آپ کا وسیلہ لیا کہ یہ حقیقت ہے. اس طرح سے تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا مقصد پیدائش اللہ کا تقرب اور اللہ کی رضا ہے. عبادت، روزہ، نماز یہ ذرائع ہے. لیکن ایک ایسا ذریعہ ہم کو تلاش کرنا چاہیے جو یقینی طور پر، قطعی طور پر اللہ کا تقرب دلائے. وہاں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی امکان شک بھی نہیں. نماز میں امکان ہے، قبول بھی ہو سکتی، رد بھی ہو سکتی. روزہ قبول بھی ہو سکتا، رد بھی ہو سکتا. زکوٰۃ، حج، تلاوت، فلاں 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 جتنے بھی آپ اعمال لیں گے، کوئی شخص اپنے عمل کے بارے میں قطعیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ رد بھی ہو سکتا، قبول بھی ہو سکتا ہے. تو پھر قطعی ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کعبہ شریف قطعی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ چلیے گئے طواف کرے، طواف قدوم، طواف زیارت، تو جتنے بھی ہیں سب کرے؟ تو کیا کعبہ رب کعبہ سے قریب کر سکتا؟ تو وہ کہے گا یہ کام میرا نہیں ہے. کعبہ یہی کہے گا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میں ایک ذریعہ ہوں. تیرا کام تو دیکھ لے، تیرا کام تو دیکھ لے، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیسا نہیں کرنا ہے، وہ تو دیکھ لے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. کیا قرآن تقرب الہی کا قطعی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ذریعہ ہے لیکن قطعیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر قرآن قطعی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے تقرب الہی کا، تو پھر بھٹکنے والے نہیں بھٹکتے، گمراہ ہونے والے گمراہ نہیں ہوتے، اور مختلف جماعتیں نہیں بنتی. سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، سب وہی کر رہے ہیں، لیکن گمراہ ہونے کا سبب کچھ اور ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھے، حدیث کو نہیں سمجھے، اس لیے گمراہ. تو معلوم ہوا کہ آپ 10 مرتبہ کعبے کو جائیے، 10 مرتبہ آپ حج کیجئے، لیکن پھر بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے تقرب الہی حاصل ہوا. کوئی بھی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامیاب ہوگا، دعویٰ میرا صحیح ہوگا، مجھے اللہ کا. اب یہ بولنے کو بول لو کہ میں ایسا کرا، میں ویسا کرا، جو بولنا ہے بولو، لیکن اللہ کے پاس کیا وزن ہے وہ دیکھو. بول لینے کا آسان ہے، جو چاہے بولو، جیسا چاہے بولو، لیکن اللہ کے پاس ہمارے عمل کا وزن کیا ہے وہ دیکھو. اگر ہے تو ٹھیک ہے، کامیاب ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. تو پھر کیا، کیسا؟
تو بتلایا گیا نہ بیت اللہ تم کو اللہ کے قریب ہونے کی ضمانت دے سکتا، نہ کلام اللہ تم کو اللہ کے قریب کرنے کی ضمانت دے سکتا، پھر دے کون سکتے؟ تو سوائے رسول اللہ کے کوئی اور ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی اور ضمانت نہیں دے سکتے، صرف آپ ہی ضمانت دے سکتے ہیں، آپ ہی ضمانت ہیں کہ آپ ایسا ذریعہ ہیں جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی تعامل نہیں، وہ ہے آپ کی ذات سب سے بڑا ذریعہ ہے، قطعی ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کیسا تو بتلایا گیا، دیکھو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کہیں یہ نہیں کی گئی کہ جو کامل کی ڈگری رکھے وہ صحابی ہے، جو اتنے کتابیں پڑھے وہ صحابی، جو اتنے نمازیں پڑھے وہ صحابی، اتنے روزے۔ کہیں عمل کا ذکر ہے، کہیں علم کا ذکر ہے، اتنا علم پڑھا اتنا عمل کیا تو صحابی؟ کسی چیز کا ذکر نہیں۔ تو کتنا علم پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی عبادت کر لے، اس میں صحابیت کا کوئی دخل نہیں۔ تیرے علم کا صحابیت میں کوئی دخل ہے، تیرے عمل میں، تیرے عمل کا صحابیت میں کوئی دخل ہے۔ پھر کیا ہے بتلایا گیا؟ صحابی کی مختصر تعریف یہی کی گئی کہ جو ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 منٹ ہی کے لیے صحیح دیکھ لیا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ تو ہوا۔ کیا عمل کی وجہ سے صحابی بنے؟ علم کی وجہ سے صحابی بنے؟ صرف دیدار کی وجہ سے، صرف وہ بھی 1 منٹ کا دیدار سے، اس کی وجہ سے صحابی بنے۔ تو اب یہ 1 منٹ کا دیدار کہاں سے کہاں پہنچایا ان کو، وہ دیکھو۔ تمہارے ہزاروں برس کی عبادت ایک طرف، لاکھوں کی زکوٰۃ ایک طرف، کئی مرتبہ کے حج ایک، سب ایک طرف، تمہارے ایک کی اتنی ساری کائنات کی، ساری کائنات کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ایک طرف، اور صحابی کا مرتبہ ایک طرف۔ تو پھر بتلاؤ کہ ان کو یہ مرتبہ جو ہے اللہ کے تقرب کا کس بنا پر حاصل ہوا؟ صحابیت کی وجہ سے، صحابیت کا جو درجہ ان کو ملا اس کی وجہ سے وہ اللہ کے مقبول بنے، قریب بنے اور محبوب بنے، اور اتنا بلند مرتبہ دیا کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ان کے مرتبے کو کوئی پا بھی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا تقرب کس بنا پر حاصل؟ صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کی ذات قطعی وسیلہ ہے تقرب الہی، وہاں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ بس صحابیت کی نسبت آ گئی، وہ اعلیٰ ہو گیا۔ اسی طرح انبیاء کی امتیں، حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، سب کی امتیں۔ ان تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خیر امت بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ خیر امت، یعنی سب امتوں میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت۔ آپ کو یہ خیریت کا جو درجہ ملا، فضیلت کا جو درجہ ملا، کون سے عمل کی بنا پر ملا؟ کیا عمل کرے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا، اس کو نہ اماں کی پہچان ہے، نہ بہن کی پہچان ہے، نہ علم سے تعلق ہے، نہ عمل سے تعلق ہے، لیکن بول رہے ہیں کہ خیر امت کا فرد ہے۔ تو یہ آپ کو فضیلت کہاں سے ملی؟
یہ کیسے تقرب کا ذریعہ آپ کو ملا؟ صرف نسبت کی وجہ سے، صرف نسبت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے حبیب پاک کی امت ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا۔ تو یہاں عمل کا کیا دخل ہوا؟ علم کا کیا دخل ہوا؟ کسی اور چیز کا کیا دخل ہوا؟ نسبت کی وجہ سے، دیدار کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے یہ سب فضیلتیں حاصل، یہ ساری نعمتیں حاصل۔ تو اس لیے بتلایا گیا عمل کرنا ہے کرو، احکام لازم ہیں، جو احکام دیے گئے اس پہ عمل کرنا، لیکن عمل کی حد تک محدود رہ کے ماباقی چیزوں کو چھوڑنا یہ گمراہی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ صحابہ کو بشارت دے دی گئی تم جنتی ہیں، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ کیا اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جنتی کی خوشخبری ملنے کے بعد کیا صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا؟ ادھر نماز نہیں چھوڑے صحیح ہے، عمل نہیں چھوڑے صحیح ہے، لیکن عمل کی حد تک محدود رکھے حضور کی ذات سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے بے اعتنائی نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ ساری نعمتیں آپ کی وجہ سے، یہ سارا فضل آپ کی وجہ سے، اگر آپ سے ہٹے تو یہ سب بیکار، یہ سب بیکار۔ اس لیے عمل کے باوجود، علم کے باوجود، ساری چیزیں رکھنے کے باوجود کبھی بھی صحابہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نہیں ہٹے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمان کا دار و مدار آپ ہی کے ذات ہے، فضیلتوں کا دار و مدار آپ ہی کے ذات ہے، تقرب کا دار و مدار آپ ہی کے ذات پر ہے، اللہ کی رضا کا دار و مدار آپ ہی کے ذات ہے۔ آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو قرآن حدیث میں آتا ہے کہ رضا رب فی رضا اللہ، اللہ باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی بتلا رہا ہے۔ تو باپ گناہ گار بھی ہو تو انہیں راضی ہونا ضروری ہے، نیک بھی ہے تو انہیں راضی ہونا ضروری، تاکہ اللہ راضی ہو۔ اور حضور پاک علیہ السلام ناراض ہوں تو اللہ کو راضی کر سکتا؟ کیا اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ کو راضی کرنا ہوگا، آپ جب راضی ہوں گے تو پھر اللہ راضی ہے، آپ جب تک کہ راضی نہ ہوں اللہ راضی نہیں ہو۔ تو اس لیے سب سے بڑا ذریعہ تقرب کا اللہ کے پاس، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ آپ کا دامن تھامیں گے، آپ سے وابستہ رہیں گے تو ایمان بھی سلامت رہے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، تقرب بھی حاصل ہوگا، جنت بھی ملے گی، اور جتنے انعامات ہیں وہ سب کے سب ملے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دوری اختیار کر کے کسی چیز کا دعویٰ کیا جائے تو وہ دعویٰ ناقابل قبول ہے خدا کا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات تھی، بھائی نماز پڑھنا، روزہ، یہ تو ہر ایک سکھاتا، ہر ماں باپ کا فرض ہے، لیکن اولیاء اللہ کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بندے کو قریب کرنے کا راستہ بتاتے۔ نماز روزہ تو الگ چیز ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، ہر ایک سیکھنا ہی ہے، وہ مرشدی سکھانا کچھ ضروری نہیں، کچھ ولی سکھانا کچھ ضروری نہیں، وہ تو عام بات ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ پھر تو یہ ان کے پاس تقرب الی اللہ کا راستہ ملتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ لوگ پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے دلوں میں پختہ کرتے ہیں۔ جب تک کہ محبت پختہ نہ ہو تم جو ہے نہ عبادتوں میں لذت پا سکتے، نہ کسی عمل میں کامیاب ہو سکتے،
نہ کسی اور چیز میں تم آگے بڑھ سکتے۔ تو تمام عبادتوں کی قبولیت کا، اس میں لذت کا، اس میں کمال کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی میں ہے، ان سے محبت میں ہے۔ جب ان سے محبت ہوگی، ان سے عقیدت ہوگی، تو پھر تمہارا عمل بھی مقدس ہوگا، تمہارا علم بھی بابرکت ہوگا، اور تمہارے تمام چیزیں اس میں خیر و برکت آئے گی اس وجہ سے۔ تو یہی ہے، تو اس وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی ضرور تعلیم دو۔ ایک تو حب نبی کو، اپنے نبی پاک کی محبت کی تعلیم دو، آپ نے پڑھی، اور آپ کے آل پاک کی محبت کی تعلیم دو، تیر اندازی کی تعلیم دو، یہ بدلا۔ تو کیوں کہ آپ جانتے ہیں ایمان بھی محبت کا نتیجہ ہے۔ بغیر اللہ سے محبت سے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ سے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اس کے آثار قدرت دیکھیں گے اور اس کے جو فضل کے نتیجے دیکھیں گے، تو جب محبت پیدا ہو، اس کی وجہ سے آپ جو ہے ایمان کی طرف آئیں گے۔ تو محبت بنیاد ہے کس کی؟ ایمان کی۔ اب اس کو علماء جو ہے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، بچہ اپنے ماں باپ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مصیبت سے بچا رہے ہیں، میری راحت کا اہتمام کر رہے ہیں، میرے کو جو ہے ہر طرح سے سہولت پہنچا رہے ہیں، میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے جینے کا، میرے سب چیزوں کا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں ان کا احسان مند ہے کہ ان سے محبت نہ کروں؟ کیونکہ اس کو دوسرے سے یہ توقع نہیں ہے کہ دوسرا ایسا کرے گا۔ تو جو کر سکتا ہے اسی سے محبت ہو، تو محبت کا یہ ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کیسے محبت کرنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ سے تو محبت کرنا ہے، کیسا کرنا؟ اس کا نمونہ کیا؟ اس کی وہ جو ہے صورت گری کیا؟ اب کیا صورت بتائیں گے؟ یہ بتائے تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ بتائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کیسا محبت کر، کہ تم کتے پالو۔ انہیں پریشان ہو کہ کتے تو نجیس ناپاک چیز، گھر میں رہتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کسی برتن میں منہ ڈالا تو برتن ناپاک ہوتا۔ وہ چیز بتا رہے، میں اللہ کی قربت کا راستہ، محبت کا راستہ پوچھ رہا ہوں، تو انہوں یہ بتا رہے۔ تو بولے تیرے کو تیرے سوال کا جواب ہونا تو میں جیسا بول رہا ہوں سا سن۔ اب مجبور ہوا پالا، اور بولے اس کو کہ روزانہ ان کو روٹی ڈالنا کرنا، بہرحال جیسا ان کو رکھنے کا طریقہ ہے ویسا رکھنا کیا۔ پھر آیا، میں آپ کے بولنے کی بنا پر ویسا عمل کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، کل روٹی ڈالے بغیر ہمارے پاس آنا، کتوں کو روٹی بغیر ڈالے کے ہمارے پاس آنا۔ اچھی بات ہے، وہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو اب وہ کتوں کو معلوم تھا کہ یہ وقت انہیں نکلتا روٹی ڈالتا۔ اب اس وقت انہیں نکل رہے ہیں تو روٹی نہیں ڈال رہے تو لپٹ گئے، کوئی جو ہے ہاتھ کی طرف جا رہا، کوئی پیر کی طرف جا رہا، کوئی سامنے آ کے آڑے ہو جا رہا، اس کو یہ قدم آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ آخر میں مجبور ہو کے روٹی ڈال کے ہی نکلنا پڑا۔ تو بولے کیا ہوا؟ تو بولے آپ کے کہنے کی بنا پر روٹی ڈالے بغیر نکل رہا تھا، لیکن آ کے ایسا لپٹ گئے کہ آخر مجبور ہو گیا ہمیں روٹی ڈالنے پہ، روٹی ڈال کے آنا۔ خیر آج اتفاق ہوا، کل ایسا کر، کل کر، پھر وہ ہوا تو اب ہاتھ میں لکڑی لے کے مارنے لگا، مار کھا رہے مگر نہیں ہٹ رہے۔
مار کھا رہے ہیں پھر آ کے لپٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں پھر چمٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں پھر اس سے جو ہے وابستہ ہو جائے۔ تو بولے پھر آج کیا ہوا؟ تو کل مجبور ہوا تھا، آج بھی مجبور ہوا، سختی سے مارا پیٹا جھڑکا تو بھی وہ ہٹے نہیں، چمٹے ہی رہے، مجبور ہو کے پھر ڈال۔ خیر اتفاق ہوا ہوں گا تیسرے دن بھی ایسے کرو، تیسرے دن بھی کرے اور زیادہ سختی کرے، تبھی وہ سختی کو برداشت کر رہے ہیں، مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں لیکن نہیں ہٹے۔ تو بولے کیا ہوا؟ تو آج بھی وہی مجبور ہوگا، جتنی سختی کر سکتا تھا کیا، پھر بھی وہ نہیں ہٹے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا میاں کیا تم ان کتوں کے خالق ہیں؟ کیا تم پیدا کرے؟ بولے نہیں۔ کیا تم ان کے رازق ہیں؟ تم ذریعہ بنے، تم رازق تو نہیں ہے نا۔ تو خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تم خالی ذریعہ بنے، تو ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ اتنا وابستہ ہوئے کہ تمہارے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، تمہاری سختی کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن تمہاری ذات کو نہیں چھوڑ رہے، اتنی محبت ان کو ہے۔ تو پھر وہ تو اللہ ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اگر وہ کبھی کوئی تکلیف دیے تو تم ناراض ہوتے اس سے، اس کا درد چھوڑتے، اس کے احکام سے روگردانی کرتے۔ تو اس سے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ سے کیسے محبت کر۔ اب سمجھ میں آیا تم کو کہ اللہ سے، کہ اللہ سختی دیا تو بھی محبت کرنا ہے، راحت دیا بھی تو محبت کرنا ہے، کہ جس حال میں رکھا اس حال میں اس سے راضی رہنا، یہی اللہ سے محبت ہے۔ خوب ملتے گا کھاتے گا اللہ سے محبت کر رہا ہوں، نہیں، مصیبت آئی تو دوسرا، راحت ملی تو یہ نہیں، راحت ہو یا مصیبت ہو، رنج ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں خدا سے راضی رہنا، اس سے محبت کرنا، یہی حقیقی محبت ہے، یہ طریقہ بتایا۔ تو اللہ والے جو ہے اسی طرح ایسی مثالیں دے کر، ایسی تربیت دے کر لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے کہ محبت کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا۔ ہاں وہی تو اصحاب کہف کا کتا، آپ کو سب کچھ معلوم ہے کہ وہ ایک اللہ والوں کی جماعت تھی، کوئی انبیاء کی جماعت نہیں تھی، کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں تھی، وہ صرف اپنے ایمان کی اور جان کی حفاظت کی واسطے جنگل کی طرف نکلے، اور کچھ ان کا مقصد تھا، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ ظالم تھا، ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ نکلے۔ راہ پیچھے پیچھے کتا آنے لگا تو کتے کی عادت بھونکنے چیخنے کی ہے، تو اس کو دور کرنے لگے، مارنے لگے، تو وہ ہٹ نہیں رہا تھا، جتنا دور کریں اور آ رہا، جتنا اس سے سختی کریں اور قریب آ رہا، تاخیر میں زیادہ سختی کرنے لگے تو اس نے صرف ایک ہی بات کہی، اللہ اس کو زبان دیا، کیا؟ انی احب احباب اللہ، مجھے مت مارو، مجھے مت جھڑکو، میں کسی دنیاوی غرض کے لیے تمہارے ساتھ نہیں آ رہا ہوں، صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ساتھ آ رہا ہوں، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں۔ اب کیا کرتے؟ خاموش۔ تو اب اس کا بدلہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانی شکل میں اس کو جنت میں داخل فرمائے، اس کی ذات تو نہیں بدلے گا، کتے ہی، لیکن کیفیت بدل گئی کہ ایمان تو نہیں لایا، عمل تو نہیں کرا، لیکن اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں سے وفاداری، اللہ کے واسطے محبت کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی اور غرض کی بنا پر نہیں، صرف اللہ کی محبت میں وہ اللہ والوں سے محبت کیا، اس کا بدلہ اللہ اس کو یہ دے گا۔ تو یہ ہے، تو حقیقت جو ہے محبت کس کو کہتے ہیں؟ صرف زبان سے بول لینا کا نام محبت نہیں ہے، ہر چیز میں محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا
تو صحابہ شہید نہیں ہوتے، بولتے ہم محبت کر رہے ہیں بس۔ پھر صحابہ کی محبت کیسی؟ جہاد میں نکلے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، کھانے کو ہے تو کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کے گٹلیاں ساتھ رکھ لیتے تھے، جب غلہ توشہ ختم ہو جاتا تو کھجور کے گٹلیاں چوس کر ہم اپنی بھوک کو مٹاتے تھے۔ تو کیا صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کا مرتبہ ہے؟ تو پھر یہ مصیبت، یہ تکلیف جو انہوں نے برداشت کی کس بنا پر؟ صرف اللہ کی محبت، کوئی اور غرض تو نہیں تھی، صرف اللہ کی محبت میں وہ ایک تکلیف برداشت کی۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ بعض وقت درخت کے پتے کھا کے ہم اپنی بھوک مٹاتے، تو درخت کے پتے کیوں کھاتے تھے؟ صرف اللہ کی محبت میں کھاتے تھے، کوئی اور غرض تو نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمایا، وہ سب ہوا، لیکن صحابہ کا یہ عمل کس کو بتلاتا ہے؟ اللہ کی محبت کو بتلاتا ہے، اور کسی اور چیز کو نہیں بتلاتا۔ یہ تو اس طرح سے جو ہے آپ جانتے ہیں جنگ خندق مدینہ پاک میں صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے بھوک کی وجہ سے۔ جب جا کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور اس وقت بھوک اور فاقے کا یہ عالم ہے کہ ہم کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لینا پڑا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دامن مبارک اٹھا کے بتلائے تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے لیکن میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہے۔ تو کیا وہاں کچھ کمی ہو سکتی تھی؟ کیا وہاں کچھ اگر آپ دعا کرتے اشارہ فرماتے تو کیا سامان نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن یہ ساری تکلیف، یہ ساری مشقت صرف اللہ کی محبت میں اٹھائی، اللہ کے رضا کے واسطے، اللہ کی محبت میں ہی یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ تو یہ ہے، تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس ملتے رہے تو خوش رہنا، نہیں ملا تو ناراض ہونا، یہ محبت کا نام نہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو ہے اللہ بھی فرماتا ہے، ابھی بھی ان میں بعض لوگ ایسے منافقین تھے، کیا آپ جب تک ان کو دیتے خوش رہتے، جب دینا بند کرے تو ناراض ہوتے۔ تو اللہ ان کی مذمت میں بتلاتا ہے کہ یہ لوگ یہ ہے کہ دیے تو خوش، نہیں دیے تو ناراض، اس کا نام محبت نہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے اور اس راستے میں ہم کو کس طرح چلنا چاہیے، یہی چیز ان کے پاس ملتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے پاس آتے، ان کی زیارت کرتے، ان سے فیض پاتے، ان سے اب جس کے جیسا نصیب میں ہے وہ چیز ملتی ہے۔ نہیں، وہ تو دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا تھا میں اتنے سال سے آ رہا ہوں مجھے یہ نہیں ملا، انہیں یہ نہیں ملا، تو آ رہا تو غرض کے واسطے آ رہا تو کچھ نہیں ملتا، اللہ کے واسطے آتا اللہ دیتا، بس یہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ حضرت علامہ زین الفقہا استاد محترم مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامع جامع نظامیہ خطاب فرما رہے تھے۔ ایمان افروز خطاب سے ہم نے اپنے ایمان کو جیلا بخش رہے تھے۔ ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی صفوں کو درست کر کے بیٹھیے، اذان ہوگی 8:45 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز 8:45 بجے، عشاء کی اذان ہوگی، ابھی تشریف رکھیے اپنی طور پر، صفوں کو درست کر لیجیے، آگے مت بڑھیے، صفوں کو درست کر لیجیے۔